کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ٹخنوں سے نیچے لباس کو لٹکانا، شلوار کو لٹکانا، چادر کو لٹکانا، پینٹ کو لٹکانا، پتلون کو لٹکانا، اس کو کوئی برا ہی نہیں سمجھا جاتا، گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، لوگوں نے عادت بنا لی ہے۔ حالانکہ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ فعل ایک ایسا فعل ہے جو پہلے حرام ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے۔ ویسے تو اس ضمن میں متعدد احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے نمونے کے طور پر چند احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا: ما اسفل من الكعبين من الإزار في النار۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة۔ یہ نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے 3 احادیث رکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں صحابہ کرام کے اقوال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور مختلف واقعات بھی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا لباس کیسا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ جو لوگ ایسا تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں ان کو گناہ ہے، ایسا کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون تکبر کی وجہ سے کر رہا ہے اور کون تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہا؟ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا ہے، اس لیے کہ یہ حکم عام ہے، مطلق ہے، اس کو مقید کرنے کی ضرورت نہیں، پوری امت کے لیے۔ اس لیے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے لباس کو بھی بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ مسلمان کا جو لباس ہے وہ نصف پنڈلی تک ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے اجازت دی وہ ٹخنوں سے اوپر تک، ٹخنوں سے نیچے کی اجازت نہیں ہے، نیچے لٹکانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلم کا جو لباس احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح حدیبیہ کے لیے بھیجا گیا تو آپ نے جو چادر باندھ رکھی تھی وہ نصف پنڈلی تک تھی۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار وہاں پر موجود ہیں، آپ اس حالت میں جا رہے ہیں، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ ذوالنورین نے جواب دیا کہ میں نے اپنے صاحب کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی چادر باندھے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا اگر یہ جہلا، اگر قریش کے سردار اس کو برا محسوس کرتے ہیں تو کرتے رہیں، میں تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، شہادت سے کچھ لمحے پہلے ایک انصاری نوجوان آیا جس کی چادر نیچے کی طرف لٹکی ہوئی تھی، آپ بول نہیں سکتے تھے، انتہائی نقاہت کے عالم میں تھے۔ اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں کہا: ارفع ازارک، اپنے ازار کو، اپنی چادر کو اوپر اٹھا لو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی صحابہ کرام کی نظر میں، اور وہ کتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ جس شخص کا تکبر کی وجہ سے ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے اس شخص کی طرف نہیں دیکھیں گے، تو وہ پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میری چادر کا، میرے ازار کا ایک پلو بعض دفعہ نیچے چلا جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے۔ فرمایا آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اجازت دے دی کہ آپ جو ہے نا کپڑے کو گھسیٹتے رہیں، ٹخنوں سے نیچے کی اجازت ہے، وہ اس کا خود اہتمام فرمایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار، اس لیے کہ صحابہ کرام جب اس طرح کی کوئی بات سنتے تھے تو فکر مند ہو جایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ ٹخنوں سے اوپر ہی رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا آپ کا اگر کبھی کبھار ہو جاتا ہے اس طرح تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ ابو بکر تکبر کی وجہ سے کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی علاقے کا کوئی سردار جس کے ساتھ 8-10 لوگ تھے طواف کعبہ کے لیے آیا، اس نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جو متکبرانہ لباس تھا، جس سے غرور جو ہے وہ جھلک رہا تھا، اور اس کی چادر جو ہے وہ خود طواف کر رہا تھا اور چادر جو ہے نیچے گھسٹ رہی تھی۔ پیچھے ایک سخت شخص تھا جو طواف کر رہا تھا، اس کے اوپر پاؤں آ گیا تو اس کو غصہ آ گیا، غصے سے بپر گیا اور اس کو تھپڑ دے مارا۔ اب یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کے سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو، اس سردار کو بلوا بھیجا اور
اس سے معاملے کی تصدیق کروائی، حقیقت جاننے کی کوشش کی، اس نے کہا بالکل یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسا ہوا ہے، تو پھر آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ آدھے تم چلتے ہو اور آدھے تمہارے کپڑے چلتے ہیں، تم لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اگر آدھے تم چلو گے، آدھے تمہارے کپڑے چلیں گے، تو پھر ان غریبوں کا کیا ہوگا، ان عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ پھر آپ نے اس شخص سے کہا کہ اس کو تھپڑ مارو، لیکن دیکھنا اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، ورنہ میں کوئی ذمہ دار نہیں۔ پھر اس شخص نے یہ بات سن کر اس کو معاف کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنے ٹخنوں سے اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو اونچا رکھنا، یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ سنت کے آگے کوئی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بہانے بنانے کی اجازت نہیں ہوتی، رخصت لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے لباس کی خوبصورتی میں کمی آتی ہے، ہماری شخصیت جو ہے وہ داغدار ہوتی ہے، یا اس میں کوئی حرف آتا ہے، تو پھر ہم اتنے نفیس نہیں ہیں جتنے نفیس ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جس طرح کا لباس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنا، صحابہ نے پہنا ہے، اس طرح کا لباس ہمیں پہننا چاہیے۔